بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔ ٹورانٹو 360 اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کینیڈا کو لینڈ آف اپرچونٹیز کہا جاتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ہر سال لوگ کینیڈا آتے ہیں۔ بہت بڑا علاقہ ہے، اگر ہم رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو دنیا کا دوسرا، میں تو بلکہ پہلا کہتا ہوں کہ یو ایس ایس آر جب اکٹھا تھا تب تو ظاہر وہ بڑا تھا، لیکن اب کینیڈا بہت بڑا ملک ہے اور یہاں ہر وقت جو ہے اسکل ورکر ہوں یا کوئی فارمرز ہوں، ان کی ہمیشہ جو ہے وہ گنجائش اور کمی رہتی ہے، اور اگلے 3 سال میں 1 ملین کے قریب جو ہیں وہ امیگرنٹس جو ہیں وہ کینیڈا میں آئیں گے۔ پاکستان سے بھی بہت لوگ جو ہے یہاں پہ آتے ہیں، کوشش بہت کی جاتی ہے۔ پچھلے 10 سال سے جو پروسیسنگ سینٹر تھا وہ پاکستان میں نہیں تھا، باوجود کسی وجہ سے اس کو چینج کر دیا گیا، اور لگاتار اس حوالے سے جو ہے ہم بھی میڈیا میں بات کرتے رہے، اپنے ممبران پارلیمنٹ سے بات کرتے رہے، اور بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب اس کا اعلان ہوا ہے کہ پروسیسنگ سینٹر جو ہے اسلام آباد میں دوبارہ ری اوپن ہو رہا ہے۔ شفقت علی صاحب ممبر پارلیمنٹ ہیں برامپٹن سینٹر سے، ان کی اور باقی جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کی خاصی کاوش ہیں اس حوالے سے۔ ہماری دوسری ممبران پارلیمنٹ سلمہ زاہد صاحبہ، اقرا خالد صاحبہ اور کچھ ہمارے اوٹوا ممبر پارلیمنٹ ہیں، لیکن جب سے شفقت صاحب آئے ہیں انہوں نے خاص طور پہ اس پہ بڑی توجہ دی ہے۔ گزشتہ دن ایک پروگرام تھا میڈیا راؤنڈ ٹیبل جو انہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی آفس میں منعقد کی تھی، جس میں ایم پی منندر سدھو جو کہ پارلیمانی سیکرٹری فار فارن افیئرز ہیں، اس کے علاوہ سونیا سدھو صاحبہ ایم پی ممبر پارلیمنٹ ہے برامپٹن سے، اور روبی سہوتا صاحبہ میں پارلیمنٹ ہے وہ، اور میڈیا کے بہت سے جو ہماری خاص طور پہ پاکستانی میڈیا کے بہت سے لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور اس سے پہلے جو ہیں فارن منسٹر جو ہیں کینیڈا کی، انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا، اور یہ ایک بڑا زبردست قسم کا ایک پلان ہے، کینیڈاز انڈو پیسفک اسٹریٹجی سپورٹنگ لانگ ٹرم گروتھ پراسپیرٹی اینڈ سیکیورٹی فار دی کینیڈینز، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو آج ہم نے دعوت دی جناب شفقت علی صاحب کو، ممبر پارلیمنٹ فرام برامپٹن سینٹر، وہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہیں گے۔ شفقت صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھٹی صاحب، تھینک یو بہت سو شکریہ مچ۔ پہلے تو آپ کا، آئی نو ویری بزی، اور آج کل جو ہے اوٹوا اینڈ ٹورانٹو جو ہے وہ سلسلہ چلا ہوا ہے، لیکن آپ نے وقت دیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ تھی اور اس کے اوپر بہت بات ہوتی تھی، جب سے لوگ آپ سے ملتے تھے یا تو یہ بات کرتے ہوں گے کہ جی وہاں پروسیسنگ سینٹر نہیں ہے اس لیے وہاں ہمارے مسائل ہیں، یا ٹریول ایڈوائزری ہے، یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی، اور پھر اسٹوڈنٹس کے ویزوں کے حوالے سے بڑی بات تھی۔ تو تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کو ڈیٹیل میں بتائیے کہ یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا، ٹورانٹو 360 ٹی وی کی ٹیم کا، آپ کا ہماری کمیونٹی میں جو اس ٹی وی کا جو رول ہے، ہمارے میڈیا کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور اپنے تمام میڈیا کے حضرات کو تھینک یو۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے۔ یہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی بڑی امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے کینیڈا کی اکنامک اور گروتھ کے لیے اور سیفٹی کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ اوور آل اٹس اباؤٹ 2.3 بلین کی انویسٹمنٹ ہے اس میں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو کینیڈا ریئلائز کرتا ہے کہ جو انڈو پیسیفک ریجن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہاں جو گروتھ ہے وہ کینیڈا کی گروتھ کے ساتھ منسلک ہے، صحیح۔ اور کینیڈا اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہے کہ وہاں پر جو آپ کی کینیڈا اپنی پریزنس بڑھا رہا ہے، اور پیپل ٹو پیپل ٹائز جو ہے نا وہ انہینس کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ چلتی ہیں، جیسے یو ایس کی طرف تھا، پھر یورپ کی طرف، اور اب انڈو پیسیفک میں وہ اس کو ہم اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ یہ جو اسٹریٹجی اناؤنس کی ہے کل ہماری جو آنریبل منسٹر میلانی جولی فارن افیئرز کی منسٹر ہیں، انہوں نے وینکوور میں پالیسی کی اناؤنسمنٹ کی۔ تو اسی دن کل شام کو ہم نے وہ کیا ہوا تھا میڈیا راؤنڈ ٹیبل، کیونکہ اس اسٹریٹجی میں جو پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے جو چیز بڑی امپورٹنٹ اس میں ہے وہ تھی ویزا پروسیسنگ سینٹر اسلام آباد میں، اس کو فنکشنل کرنا اور اس کو انہانس کرنا۔
اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلی گورنمنٹ میں کنزرویٹو جب تھے ان پاور 2010-11 کی بات ہے، تو یہ اسلام آباد سے ویزا پروسیسنگ بند کر کے ابو ظہبی سے وہ ہوا تھا. اور اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اسپانسرشپ کے کیسز میں بھی 3-4 سال لگ جاتے تھے. تو جب سے لبرل گورنمنٹ آئی ہے، امیگریشن کی چیزیں جو نا وہ کافی بہتر ہوئی ہیں اور اس میں خاصی توجہ دی ہے. اور جیسے کووڈ سے پہلے ہمارے 8 مہینے سے 12 مہینے تک کے اسپانسرشپ کے کیسز ہو جاتے تھے. تو اب اس سے کیا ہوگا کہ 74.6 ملین انویسٹ کر رہے ہیں پروسیسنگ انہانسمنٹ کے لیے، جس میں سینٹرلائز بھی ہونا ہے. اور جو 4 لوکیشنز ہیں اس میں اسلام آباد ہے، نیو دہلی ہے، منیلا ہے اور چندی گڑھ ہے، جس میں اس میں پروسیسنگ جو ہے نا وہ بہتر ہوگی اور اس میں جو ریسورسز ہیں وہ اس میں ایڈ ہوں گے. تو اس میں کیا ہوگا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی. مینز کے زیادہ جو آپ کا ویٹ ٹائم ہے وہ کم ہوگا، پروسیسنگ آپ کی جلدی ہوگی، آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو زیادہ اپرچونٹی ملیں گی، وزٹر ویزے کی اپرچونٹی زیادہ ہوں گی. تو مطلب یہ جیسے لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے آسانی پیدا ہوگی اس میں. اچھا، اس میں تمام کیٹیگریز کے لیے، کیونکہ جب ظاہر پروسیسنگ سینٹر ہے تو وہاں پہ ہر طرح کی اپلیکیشنز ہیں وہ انٹرٹین کریں گے، مطلب اسپیسیفکلی کوئی نہیں. اس میں کوئی مطلب وہ نہیں کیا ہوا کہ اس میں یہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا. اچھا، ابھی ظاہر ہے ابھی تو اعلان ہوا ہے اور یہ 5 سالہ میرے خیال میں پروگرام ہے، تو کیا لگتا ہے، کیونکہ سب لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے، کب شروع ہوگا، تو اس پہ ورک آؤٹ ہو رہا ہے کہ کب شروع کریں گے؟ لیکن بٹی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے، اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے. دیکھیں میں ابھی ریسنٹلی میں ہماری کالیگ ہیں ایم پی اقرا خالد، ایم پی سلمہ زاہد، ان کے ساتھ ہمارے جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے منسٹر ہیں ہرجیت سجان کے ساتھ ہم لوگ جو فلڈ پاکستان میں ریسنٹلی آیا اس کی اسیسمنٹ کے لیے ہم لوگ ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہوئے تھے. اور یہ بہت عرصے بعد کوئی فرسٹ ٹائم کو ڈیلیگیشن گیا ہے ہائی لیول. تو اس میں اوور 33 ملین کی سپورٹ بھی دی ہے جو ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے. اچھا، اس میں ری بلڈنگ کے پروسیس ابھی آگے چلنے ہیں. تو وہ ایک طرح سے ایک سلسلہ جو ہے نا وہ چلا ہے. اور اسی طرح جو ہم لوگ سنتے تھے اسٹوڈنٹس کے ویزوں کے ریجیکشن کے بارے میں، دوسرے وہ کافی اس میں بہتری آئی ہے. ابھی اور گنجائش ہے بہتری کی، تو وہ اس سے اور بہتر ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہماری کمیونٹی کے لیے. اچھا شوکت صاحب، امیگریشن ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ظاہر ہے جب لوگ یہاں آ جاتے ہیں تو ایک تو یہ کہ لوگ امیگرینٹس آ جاتے ہیں، لیکن جو فیملیز ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ ان کا یا وزٹ کیے جاتے ہیں یا ان کو اسپانسر کیا جاتا ہے. تو یہ بڑی شکایت ہے کہ جی بڑی لیٹ ہوتا ہے. آپ بتایا کووڈ سے پہلے کچھ معاملات تھے، تو لوگ ظاہر یہ سارے سوال آپ سے کرتے ہوں گے، تو اس کو آپ ٹیک اپ کرتے ہیں پھر منسٹری کے ساتھ؟ دیکھیں، آپ جو بھی جیسے آپ کوئی فیڈ بیک دیتے ہیں یا کوئی بھی کنسٹیچوئنٹ کوئی بھی ایشو ریز کرتا ہے، تو وہ ایشو ہمارے تک نہیں رہتا، وہ آگے ضرور جاتا ہے. یہی ہمارا کام ہے. اگر ہم اس کو آگے نہیں لے کے جائیں گے تو یہ آگے امپروومنٹ نہیں ہوگی. تو میں اپنے جو کالیگز ہیں ایم پی اقرا خالد، ایم پی سلمہ زاہد، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پچھلے 7 سال پہ وہ اس پہ محنت کر رہے تھے. صحیح. تو یہ کلیکٹیو ایفرٹس ہیں. اور ساتھ میں منسٹر احمد حسین، انہوں نے بھی اس میں کافی کام کیا، بلکہ وہ امیگریشن منسٹر تھے، انہوں نے ایس ڈی ایس میں پاکستان کو ایڈ کیا. اور ہماری جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں کرسٹیا فری لینڈ، ان کا بھی اس میں خاصا رول ہے. اور باقی سارے ایم پیز جہاں جہاں پاکستانی ڈائسپورا رہتا ہے، کیونکہ جو بھی ایم پی جاتے ہیں تو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، تو وہ وہاں پر جا کے بات کرتے ہیں. اور اسی کی روشنی میں یہ چیزیں جو ہے نا آگے تو امید کرنی چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چیزیں جو ہیں وہ سپیڈ اپ ہو جائیں گی. جی انشاءاللہ چونکہ پالیسی اناؤنسمنٹ ہے، امپلیمنٹیشن میں ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے، بٹ اٹس اے بگ بریک تھرو. اور اس میں کافی سارے ابھی یہ گلوبل افیئر نے اناؤنس کیا ہے، پھر امیگریشن منسٹری اس میں آتی ہے، پھر اور بہت سارے جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹس آتے ہیں. تو پھر وہ ڈپارٹمنٹل چیزیں ہوتی ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے، بٹ اٹس اے گڈ بگیننگ اینڈ اٹس اے گریٹ بگیننگ. اچھا، ایک اور مجھے ایک خبر ہم نے سنی تھی، آپ اس کو شاید کنفرم کریں، کہ جیسے ابھی بیک لاگ بہت ہو گیا کووڈ کی وجہ سے،
تو جو اسپیشلی جب شادی جو لوگ بیک ہوم میں کرتے ہیں اسپاؤزز جو آ رہی ہوتی ہیں اس میں بھی ٹائم زیادہ لگنا شروع ہو گیا, تو کوئی شاید کسی طرف سے تجویز تھی کہ اسپاؤزز کو وزٹ ویزا جو ہے وہ شاید ایشو کیا جائے, اس پہ کوئی یہ بات ہو رہی؟ یہ بات جو ہے نا انڈر کنسیڈریشن ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ اور کہ جو اسپاؤسز وہاں پر ویٹ کرتے ہیں الٹیمیٹلی ان کو آنا ہوتا ہے, بالکل unless کہ there is a security, جب سیکورٹی کلیئرنس ہو گئی ہے تو دین ان کو ویزا مل جانا چاہیے. تو یہ انڈر کنسیڈریشن. لیکن میں بہت اچھی خبر اگر یہ ہو جائے تو بہت ایزی ہو جائے گا کہ چلیں وزٹ ویزا جب تک وہ 6 ماہ کا ویزا ملتا ہے اس دوران میں اگر ان کی اسپانسرشپ ہو جاتی ہے تو. اب دیکھیں کہ یہ لبرل گورنمنٹ میں 2015 سے اب تک اگر آپ دیکھیں کہ ریکارڈ امیگریشن ہوئی ہے, اور آگے بھی ہمارا ریکارڈ آپ نے اناؤنس کی, آگے بھی 1 ملین سے زائد آپ نے 1.2 ملین کے لگ بھگ میں اگلے 3 سال لوگوں نے آنا ہے. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. تو انفارچونیٹلی کووڈ کی وجہ سے چیزیں جو ہے نا وہ چینج ہوئی ہیں, لیکن الحمدللہ اس میں کافی اب بہتری آ رہی ہے. اچھا, جب ہم امیگریشن کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے یہ یونیورسل ہے, مطلب پوری دنیا سے لوگوں نے آنا, ہم اس کو بریکٹ نہیں کر سکتے کہ بھی پاکستان سے لوگ اتنے آئیں گے. لیکن کیا کبھی ایسا سلسلہ ہوا ہے, پاکستان سے لوگ ظاہر کانٹیکٹ کرتے ہیں, یہاں لوگ بھی بتاتے ہیں, تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کسی کو پرائورٹی دی جا رہی ہے اور کسی کو نہیں دی جا رہی ہے, بالکل سموتھ اور بالکل کلیئر؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. صرف دیکھیں جو روٹ کازز ہیں اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر سارے فیکٹرز کو ہمیں ایڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ کسی کو پرائورٹی ہے کسی کو نہیں ہے. ایسا نہیں. آپ کی اپلیکیشنز میں, کیونکہ ہمارے پاس 90% کیسز امیگریشن کے آتے ہیں, زیادہ تر لوگ آپ سے اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ کسی نے اپلیکیشن نہیں صحیح فل کی, کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا, کسی کی ڈاکومنٹیشن نہیں صحیح ہوئی. بہت سارے صحیح کیسز ہیں جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے, یہ بھی ایک میٹر ہے. تو لیکن یہ ساری چیزیں آبزرو ہوتی ہیں اور اس پہ فیڈ بیک بھی آگے جاتی ہے اور اس پہ کام بھی ہوتا ہے. کیونکہ میں نے اکثر دیکھا کہ وہ جب بیک ہوم سے کوئی وزٹ کرتا ہے, کچھ کرتا ہے, وہ یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ لیٹر آف سپورٹ لے دیں ممبر پارلیمنٹ سے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ افیکٹو اٹ از, لیکن ظاہر ہے یہ بھی بڑا ایک آپ کے ساتھ یہ بھی رہتا ہوگا, لوگ یہ بھی بہت کانٹیکٹ کرتے ہوں گے آپ اس حوالے سے. ڈیفینیٹلی جی, جو کنسٹیچوئنٹس ہیں وہ آتے ہیں, کچھ کو گائیڈنس ہوتی ہے ہمارے جو اسٹاف جو ہوتا ہے, جو امیگریشن کنسلٹنٹس ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہوتی ہے. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے دیٹ آئی ڈونٹ نو, کہ وہ وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ اس میں کئی کیسز میں لوگوں کے میسج آتے ہیں کہ ان کا ہو گیا کام, کئیوں میں نہیں بھی ہوتا. تو اٹس جسٹ ڈیپینڈز آن ویزا آفیسر بیسیکلی. وہ محل میں وہی اسیس تو اسی نے کرنا ہے نا, جس کے پاس ساری اپلیکیشن, اس کے پاس سارا کچھ ہے. اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو بہت کم ہی میرے خیال میں ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ ہے کہ اپلیکیشن کی پریپریشن میں اور سبمیشن میں وہاں میرے خیال تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس کا ریشو کچھ بڑھ رہا ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں پاکستان سے؟ میں امیگریشن کمیٹی میں بیٹھتا ہوں اور اس چیز پہ بہت بار کویسچننگ بھی ہوئی ہے, اٹس آن دا ریکارڈ. جو میری اب بات ہوتی ہے کنسلٹنٹ سے یا جو لوگ اس پروفیشن میں ہیں, لائرز سے, تو آئی سی پازیٹیو اس میں چینج. وہ ناٹ دیر یٹ, لیکن اس میں کافی امپروومنٹ دیکھی ہے میں نے. صحیح. اچھا, کیونکہ یہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے, ظاہر ہے بہت سے ممالک اس میں شامل ہیں, تو جو ہماری انویسٹمنٹ ہے, یہ ہماری ٹریڈ ہے ود پاکستان اینڈ کینیڈا, اس پہ بھی کچھ بات ہو رہی ہے, اس کے لیے کچھ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں ابھی یہ چونکہ اس ریجن میں جتنے بھی ملک ہیں ان کو مطلب وہ بیسیکلی وی سی ایز پارٹنرز ان دا ریجن, تو وہ ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے. تو ہم اپنی ویلیوز کو, جو کینیڈین ویلیوز ہیں, ڈیموکریسی ہے, ہیومن رائٹس ہیں, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہر جو اسٹیک ہولڈر ہے اس ریجن میں, سب کے ساتھ جو ہے نا یہ سلسلہ چلے گا. اور چونکہ بہت ساری ڈیٹیلز آگے فردر آنی ہے, تو جو انفارمیشن آئے گی تو میں آپ کو تکلیف دیتا نہیں, ہم چاہیں گے کہ ہم ریگولرلی آپ سے جو ہے وہ انفارمیشن لیتے ہیں, لوگوں تک پہنچائیں. کچھ اور آپ اگر اس میں جو پروگرام جو ہے اناؤنس کیا اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو؟ بس میں بیسیکلی یہ, کیونکہ اس سے بہت براڈ ہے, اس کو ایک پروگرام میں کور کرنا اٹس ناٹ ایزی. لیکن یہ چونکہ ہمارا زیادہ جو کمیونٹی کے ساتھ ان کی ہوپس بھی ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے یہ بڑی نیوز تھی, تو میں جسٹ وانٹڈ ٹو تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.
بہت شکریہ اس لیے بھی کہ آپ کی اس میں بڑی کاوشیں ہمارے تمام ممبران پارلیمنٹ کی کاوشیں ہیں. گڈ نیوز ہے کمیونٹی کے لیے, اینڈ ہوپ فلی اس پہ امپلیمنٹیشن بھی بہت جلد ہو جائے گی انشاءاللہ اٹس اے ٹیم ورک جی, اٹس اے ٹیم ورک. لبرل گورنمنٹ کا ہمارے پرائم منسٹر کا اس میں ان کی مہربانی ہے, لبرل ٹیم جو نا کیبنٹ کا اس میں بڑا رول ہے, سارے منسٹر کا, منسٹر جولی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کا اپنا اس میں رول ہے. تو ہمارے منندر سدھو پارلیمانی سیکرٹری ہیں جو کل آئے ہوئے تھے, روبی سوتا ایم پی, روبی سوتا ایم پی, سونیا سدھو, منسٹر کمل کھیرا. تو یہ چونکہ برمپٹن ٹیم ایم پی جو ہم اکٹھے کام کرتے ہیں, تو یہ سارے جو ہے نا سب کی کاوشیں ہیں کہ اس میں جیسے جورج چاہل ہیں ایڈمنٹن سے, دالیوال صاحب ہیں, یاسر نقوی ہیں, سمیر زبیری ہیں, تو یہ سارے جو لبرل ٹیم ہے سب کی یہ خواہش تھی اور سب نے اس پہ کام کیا ہے. تو اٹس اے ٹیم ایفرٹ جی. نہیں, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. اور ہم یہی کہیں گے مطلب کیپ اپ دا گڈ ورک, زبردست کام کر رہے ہیں آپ اور اسی طرح سے جاری رکھیں. اچھا اپنا ویب سائٹ بتا دیں ضرور, کیونکہ لوگ اگر کانٹیکٹ آپ سے کرنا چاہیں تو کس طرح کریں وہ؟ جی میرا ویب سائٹ جو ہے وہ shafqatali.ca ہے. ویسے بیسٹ وے اگر آپ گوگل کریں ایم پی شفقت علی تو آپ کو ساری انفارمیشن, اور اس میں سارا ای میل بھی آ جائے گی, فون آفس کا نمبر بھی آ جائے گا, اور ای میل از دا بیسٹ وے. اور کوئی بھی سجیشن ہے, کوئی آئیڈیا ہے تو آپ ای میل کیجئے مجھے, وہ آئی ایم آلویز لوکنگ فارورڈ ٹو آئیڈیاز اینڈ سجیشن. جی ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, اور پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سر. شفقت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ممبر پارلیمنٹ فرام برمپٹن سینٹر. shafqatali.ca ان کی پہلے کی بنی ہوئی چیز ہے تو ویسے ہم نے پوچھ لیا, لیکن دا بیسٹ وے از ٹو کانٹیکٹ شفقت علی صاحب. آپ ان کو ای میل کریں, گوگل پہ جا کے شفقت علی ممبر پارلیمنٹ برمپٹن سینٹر لکھیں تو تمام ڈیٹیل آ جاتی ہے. اور آسان ترین طریقہ بھی یہی ہے, فون پہ بعض اوقات ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں, اسٹاف ہوتا ہے, جب بلیک اینڈ وائٹ میں چیز آ جائے گی تو وہ بڑی امپورٹنٹ, آپ کے پاس بھی ثبوت ہوگا کہ آپ نے ان کو ای میل کی ہے, اور پھر وہاں سے آفس سے جواب بھی آئے گا. بہت سے مسائل ہیں اور ان کا حل بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا, کیونکہ اپنے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان سے آپ کو زیادہ امید ہوتی ہے, ان سے توقع بھی ہوتی ہے. ضرور توقع رکھیں, لیکن چیزوں کو جو ہے وہ آپ خود بھی اپنے تئیں اس کی انفارمیشن لیں اور اس کے بعد اس پہ کام کریں. بعض اوقات ہم شاید زیادہ توقعات لگا لیتے ہیں, لیکن ایک کہہ لیجئے کہ فریم ورک ہوتا ہے, اس کے اندر رہ کے جو ہے چیزوں کو چلنا ہوتا ہے. ان کی اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں, اس کے مطابق انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. لیکن یقیناً آپ کے ممبر پارلیمنٹ ہیں تو آپ ضرور ان سے رابطہ کیجئے, رابطہ امپورٹنٹ ہے. اور ابھی پروسیسنگ سینٹر جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے, اور انشاءاللہ بیک لاگ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی دور ہو جائیں گی. بلکہ کوئی کویسچن آپ کو ہو ضرور ان کو بھیجیں, جواب ضرور آئے گا, نہیں بھی آئے تو ہمیں بتائیں, ہم پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے ان سے ہر مہینے ملاقات کریں اور آپ تک جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے پہنچائیں. تو چلیے جناب, دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا, حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز, اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت, بشرط زندگی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور سپرد مولا.